السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجتماعی قربانی کے مسائل۔ شریک کا انتقال ہونا۔ 7 لوگوں نے قربانی کے لیے گائے خریدی تھی، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ورثاء نے شرکاء سے یہ کہہ دیا کہ تم اس گائے کو اپنی طرف سے اور اس مرحوم کی طرف سے قربانی کرو تو سب کی قربانی جائز ہے، اور اگر ورثاء کی اجازت کے بغیر ان شرکاء نے قربانی کی تو کسی کی قربانی نہ ہوگی۔ بد مذہب و کافر کا شریک ہونا۔ گائے کے شرکاء میں ایک بھی کافر ہے تو کسی کی قربانی نہ ہوئی، لہذا سنی صحیح العقیدہ افراد کو ہی شریک کیجیے، کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ گائے یا اونٹ کے شریکوں میں اگر کسی شریک کا حصہ 7ویں سے کم ہے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ سال گزشتہ کی قربانی۔ سال گزشتہ کی قربانی کی نیت سے کسی کا حصہ شامل نہ کیجیے، ورنہ اس جانور کے تمام شرکاء کو اپنا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا۔ سب کی نیت تقرب ہو۔ قربانی کے سب شرکاء کی نیت تقرب ہو، اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی کا ارادہ گوشت کا نہ ہو، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تقرب ایک ہی قسم کا ہو، مثلا سب قربانی ہی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اگر مختلف قسم کا تقرب ہو، مثلا عقیقہ اور قربانی، جب بھی جائز ہے۔ قربانی میں نیابت جائز ہے، یعنی جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے، اگر اس کی اجازت سے یا حکم سے دوسرے شخص نے اس کی طرف سے قربانی کر دی تو جائز ہے، لیکن اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم کے بغیر شریک کیا تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ قربانی نیک نیتی سے کرے۔ قربانی نفس میں بے نیازی پیدا کرتی ہے۔ رضائے مولا کی نیت سے دی جانے والی قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ نیت صاف ہو، نمود و نمائش اور لوگوں میں تعریف کمانے کا شوق نہ ہو۔ قربانی کے گوشت ہم کھاتے ہیں اور خون بہہ جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا چیز قبول ہوتی ہے؟ وہ ہے قربانی کرنے والے کی نیک نیتی، پاکیزہ دلی، اخلاص، ریا سے پاک عمل۔ اسی بات کو قرآن نے اس طرح بیان کیا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اور اگر نیت میں فطور ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی رکھے کہ اس عمل کے بدلے خدائے کائنات اس کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، کانت لہ حجابا من النار، قربانی کے جانور کو اس کے اور جہنم کے درمیان آر بنا دے گا۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، یہ جانور پل صراط پر اس کے لیے سواری بن جائے گا۔ ہمیں خدائے مہربان کا شکر ادا کرنی چاہیے کہ اس نے قربانی کرنے کی نعمت عطا کی۔ عید الاضحیٰ کی سنتیں۔ شریعت کے موافق اپنی آرائش کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، حسب طاقت عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، صبح کو جلد اٹھنا، نماز عید کے لیے بہت جلد آنا۔ عید الاضحیٰ میں صبح صادق کے بعد سے لے کر قربانی کے گوشت تک کچھ نہ کھانا، ایک راستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ سب سے پہلے قربانی کا گوشت منہ میں جانا چاہیے، خواہ از خود قربانی کرے یا نہ کرے، لیکن اس کو آدھے دن کا روزہ کہنا غلط ہے۔ سواری کے بغیر پیدل عیدگاہ یہ کلمات کہتے ہوئے جانا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کثرت سے صدقہ کرنا، عیدگاہ اطمینان و وقار اور نیچی نگاہ کر کے جانا، صبح کی نماز مسجد میں پڑھنا، خوشی ظاہر کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور یہ دعا پڑھنا، تقبل اللہ منا ومنکم۔ نماز عید الاضحیٰ کا خطبہ سننا۔ جانور کو ذبح کرنے کے آداب و طریقے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے انہیں چارہ پانی دے دیں، چھری خوب تیز ہو، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ منہ اس کا قبلہ کی طرف ہو۔ ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی
للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر۔ اپنا دائنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر چھری چلائیں اور جلد سے جلد ذبح کریں۔ اس حد تک ذبح کریں کہ چاروں رگیں کٹ جائیں یا کم سے کم 3 رگیں کٹ جائیں۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا ہے تو منی کی جگہ من کہے اور اس کا نام لے، جیسے من فلاں ابن فلاں یا بنت فلاں۔ جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ روح نکل گئی ہے اس وقت تک نہ چمڑا اتاریں نہ اعضا کاٹے جائیں۔ قربانی کا جانور خود سے ذبح کرنا مستحب ہے، نہیں تو کم سے کم ذبح کرنے والے کے پاس موجود رہیں۔ قربانی کی کھال یا گوشت بطور اجرت قصاب کو دینا جائز نہیں۔